اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی ہی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ 173 کے حاشیے میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں۔ پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکین جاہلانہ طریقوں اور ان کا بیان چلا آ رہا ہے۔ مشرکوں کے جاہلانہ طریقوں کا بیان چلا آ رہا ہے۔ انہی میں سے بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی نے بھی کچھ محرمات بیان فرمائی ہے، تو اب وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کے حلت اور حرمت معلوم کرنے کے لیے 2 اصول بیان فرما دیے ہیں، جن کی وضاحت بھی جو ہے مذکورہ حاشیے میں موجود ہے۔ اور فسقن کا عطف لحم خنزیر پر ہے، اس لیے منصوب ہے، معنی ہی ذبح علی الاسنام، وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں، یعنی ایسے جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تب بھی حرام ہوں گے، کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے، نکلنے کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور سارا اسی کے تقرب اور نیاز کے لیے کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے، یعنی یہی نافرمانی اور شرک کہلائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے بھی ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا اتڑیوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، قاز گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو یا دمبے کی ہو یا اتڑیوں یا اوج یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، چربی کی مقدار حلال تھی۔ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھی، یعنی
یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اور ہم تو ان کو اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہود یقیناً اپنے ان تمام دعوے میں جھوٹے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا، اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے، وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں